سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شازمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سعد سلطان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر وہ بیوقوف لڑکی گردن جھکا کر کھڑی تھی۔ اسے شازمہ جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری لڑکیاں ہی ماڈرن ہوں، ان میں کانفیڈنس ہو اور مردوں سے بات کرنا جانتی ہوں، جبکہ شازمہ ان سب لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی ڈگری کی بنیاد پر سعد کے مینیجر نے اسے اس کمپنی میں نوکری تو دے دی تھی، لیکن شازمہ میں کوئی بھی ایسی خاصیت نہیں تھی جس کی بنا پر سعد اسے لمبے عرصے تک کے لیے اپنے آفس میں ٹھہرا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بے حد خوبصورت۔ سعد نے جب اپنے مینیجر کو یہ کہا کہ وہ شازمہ کو اب یہاں سے نکال پھینکے کیونکہ اس جیسی بیوقوف لڑکی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی ایک دوسری کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ سعد کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ اتنی زیادہ بوکھلا گئی تھی کہ اس سے الفاظ صحیح طرح سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ سعد اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا اور واپس آ کر نہ صرف اس نے مینیجر کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے شازمہ کو بھی آخری وارننگ دی تھی کہ اگر دوبارہ سے اس نے اس طرح کی غلطی کی تو وہ اسے آفس سے بے دخل کر دے گا۔ ہمیشہ کی طرح شازمہ اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، سر میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے گا، مجھ پر گھر والوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اسے فر بولتا دیکھ کر سعد نے انتہائی غصے سے سوچا تھا کہ میرے سامنے تو اس کی بہت زیادہ زبان چل رہی ہے، اگر یہی زبان تھوڑی سی یہ ان لوگوں کے سامنے بھی چلا لیتی تو آج اتنی بڑی ڈیل میرے ہاتھوں سے نہ نکلتی۔ وہ اتنا منہ پھٹ انسان تھا کہ اس نے یہ بات شازمہ کے منہ پر بول بھی دی۔ شازمہ ہمیشہ کی طرح بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور گردن جھکا دی۔ جی مس شازمہ، میں کافی دیر سے آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ پہلے میری بات بہت تحمل سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد مجھے صفائی پیش کیجیے گا۔ اگر آپ نے بیچ میں میری بات کاٹنے کی کوشش کی تو میں بات پوری کیے بغیر ہی آپ کو اپنے آفس سے بے دخل کر دوں گا۔ اس بار میں آپ پر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، سعد نے انتہائی سخت لہجے میں اسے کہا۔ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اتنے لمبے عرصے سے وہ اس انسان کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انسان اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا۔ اب تو سعد نے سب لوگوں کے سامنے بھی اس کی عزت افزائی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے بے حد شرمندگی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ اس جاب پر ٹھوکر مار کر خود ہی نکل جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے بے دخل ہوئی تو نئی نوکری تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ اس سارے عرصے کے دوران گھر کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں، اس کے بارے میں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ ہو جاتی تھی اور ایک دم پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ مس شازمہ، سب سے پہلے آپ کانپنا بند کریں اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ شازمہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ سعد بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس وقت شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا یا شاید شرم کی وجہ سے۔ سعد اس بارے میں اندازہ نہیں لگا پایا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ یہ لیجئے، پہلے آپ پانی کا گلاس پیجئے، اپنے آپ کو نارمل کیجئے، پھر میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ اس نے پانی کا گلاس شازمہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے کانچ ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سعد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر شازمہ کی طرف دیکھا، جو اب رونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سعد اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس نے شازمہ کو کچھ بھی کہا تو یہیں پر ہی وہ دوبارہ سے رونا ڈال دے گی، جبکہ سعد ابھی اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس لڑکی کو چپ کراتا۔ شازمہ، اپنے آنسو بچا کر رکھیں کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کے کام آئیں گے۔ اس نے ایک فائل شازمہ کے سامنے رکھی اور اسے کہا، یہ دیکھیے، یہ فائل آپ نے مجھے تیار کر کے دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فائل کی کتنی قیمت تھی؟
شازمہ نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل کی قیمت تقریباً 1 بلین روپے تھی۔ شازمہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سعد کی اگلی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل میں بہت ساری غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے یہ فائل ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ہمارا 1 بلین روپے کا نقصان ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ سر، میں یہ فائل ٹھیک کر دیتی ہوں، آپ مجھے صرف 10 منٹ دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری غلطیاں درست کر دوں گی، شازمہ نے تیزی سے کہا اور اس کے ہاتھوں سے فائل لینا چاہی۔ سعد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اسے کہنے لگا، اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو، تب تو آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی، اور اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ مزید خراب نہیں کریں۔ سر، میں کیا کروں؟ میں ساری چیزیں درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ فائل میں نے بالکل ٹھیک تیار کی تھی۔ اس فائل کو میں نے مینیجر کو بھی دکھایا تھا اور اس نے بھی اس فائل کو صحیح کہا تھا۔ اس کے بعد ہی میں نے آپ کو سبمٹ کرائی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اتنی ساری غلطیاں نکل آئیں گی۔ وہ دوبارہ سے روحانسی ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر شازمہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب کے سعد کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا؟ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، آپ میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ سے جلتا ہوگا یا جس کی وجہ سے کسی کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ اس سے آگے بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے کسی کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ اس سے آگے بڑھ گئی ہو تو آپ کی زیادہ واہ واہ ہوگی۔ آپ کی ڈریسنگ سے لے کر آپ کے بولنے کے انداز تک کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ اگر گاؤں دیہاتی ایک عورت کو میں آپ کے ساتھ لا کر بٹھا دوں تو وہ آپ سے اچھا بول لے گی، کم از کم وہ بات کرتے ہوئے ہچکچائے گی نہیں، نہ ہی اس کا وجود کانپنا شروع۔ آپ میں ہمیں کانفیڈنس کی بہت کمی لگتی ہے، جبکہ ہماری کمپنی میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ لڑکیوں میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے مینیجر کی باتیں مان کر پہلے ہی بہت بڑا نقصان کر لیا۔ اب میں مزید اپنی کمپنی کو کسی بھی نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے اس کمپنی سے نکل جائیے، ورنہ نہیں سر، خدا کے لیے ایسا مت بولیے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ دیکھیے مس شازمہ، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی اسکلز کو پالش کر لیتی اور خود کو سنوارنے کی اور بہتر بنانے کی کوششیں کرتی تو شاید ہی میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور موقع دے دیتا، لیکن آپ کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ نے میری باتوں پر غور کیا یا آپ نے خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے دن دیکھا تھا ابھی آپ بالکل ویسی ہی حالت میں ہیں۔ نہ تو آپ کی ڈریسنگ تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کے بولنے کا انداز تبدیل ہوا ہے۔ مزید میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ سر نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ سر، مجھ پر بہت بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے جسے میں نے کسی طرح سے اتارنا ہے۔ اگر میں نے وہ قرضہ نہ اتارا تو ہم سب لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ آج سے میں بالکل ویسا ہی کروں گی جیسا کرنے کے لیے آپ مجھے کہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ صرف ایک بار پلیز موقع دے دیں۔ سعد نے گہری سانس لی اور پھر شازمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد آنسوؤں سے بھیگ جائے گا۔ سعد نے اسے کہا، ٹھیک ہے،
میں تمہیں آخری موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور دراز سے ایک فائل نکال کر شازمہ کے سامنے رکھی۔ اس نے شازمہ کو کہا کہ اسے کھولو اور مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ یہ کس چیز کی فائل ہے۔ شازمہ نے اس فائل کو کھولا اور سعد کو کہا کہ یہ دراصل آپ کسی کمپنی کے ساتھ نیا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھی۔ اب یہ فائل لے کر جاؤ اور کل صبح تک مجھے یہ فائل تیار چاہیے۔ اگر یہ فائل مجھے تیار نہ ملی تو تم خاموشی سے میری زندگی سے اور میرے آفس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانا۔ میں مزید تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ شازمہ کو لگا کہ کسی نے اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ اس نے بے ساختہ سعد کی طرف دیکھا اور اسے کہا، سر، اس سے تو اچھا ہے کہ آپ مجھے صاف الفاظ میں ابھی ہی کہہ دیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ تو میں تمہیں 4 سے 5 بار کہہ چکا ہوں، لیکن تم خود ہی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، سعد نے اسے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شازمہ نے اس کی یہ بات بالکل نظر انداز کی اور اسے کہنے لگی، سر، کچھ تو خدا کا خوف کیجیے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک فائل تیار کرنے کے لیے تقریباً 3 دن کا وقت لگتا ہے، اور میں وہی فائل 1 دن کے اندر کیسے تیار کر سکتی ہوں؟ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا، 3 دن میں بھی تم صرف 12 گھنٹے کام کرتی ہو۔ ابھی اگر تم ٹائم دیکھو تو 12 بجے میں تم ابھی سے بیٹھ جاؤ اور کام کرنا شروع کر دو۔ رات کے 12 بجے تک تم فارغ ہو جاؤ گی اور پھر اس کے بعد سو جانا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور شازمہ کو کہا، چلو اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ورنہ مجھے کسی کو بلانا پڑے گا اور تمہیں زبردستی یہاں سے نکلوانا پڑے گا۔ شازمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ علی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس آفس میں صرف علی ہی تھا جو شازمہ کا خیال رکھتا تھا۔ اسے شازمہ بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ سادہ سی لڑکی اسے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ سر دوبارہ سے مجھے آفس سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ او، پھر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں آفس سے نکال دیا؟ علی نے اس سے جوش سے پوچھا۔ علی کی خوشی کو دیکھ کر شازمہ نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی، تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ یہاں پر میری زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ یار مجھے کیوں خوشی ہونے لگی؟ بلکہ میں تو تمہارے لیے اداس ہو رہا تھا۔ اچھا، تو مجھے بتاؤ کیا بنا؟ کیا اس نے تمہیں آفس سے نکال دیا؟ شازمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، نہیں، اس نے مجھے آفس سے نہیں نکالا، لیکن اس نے مجھے ایک فائل دی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں کل صبح تک اسے تیار کر کے دے دوں۔ اگر میں نے یہ فائل تیار نہ کی تو وہ مجھ پر رحم نہیں کھائے گا۔ کون سی فائل ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ۔ علی نے وہ فائل تیزی سے شازمہ کے ہاتھوں سے لے لی۔ علی کے چہرے پر ایک شاطر سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شازمہ کو کہا، تم فکر ہی مت کرو، یہ فائل میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے دے دوں گا۔ شازمہ نے اس کے ہاتھ سے فائل چپٹی۔ نہیں، تمہاری بہت بہت مہربانی۔ اب میں تمہیں اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں دوں گی۔ اب ہمیں اپنے سارے کام خود ہی کرنے ہوں گے۔ پہلے بھی تمہیں کام دیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ علی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ تم سارا الزام مجھ پر دے رہی ہو۔ ارے میں تم سے سینئر ہوں اور مجھے کام کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ میں نے تو ساری غلطیاں نکالی تھیں اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ تم نے کہاں کہاں مسئلہ کیا۔ شازمہ نے اسے کہا کہ تمہاری بہت بہت مہربانی جو تم نے ماضی میں مجھ پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن اب میں تمہارا احسان نہیں لوں گی اور نہ ہی میں کمپنی کے کسی شخص کا احسان لوں گی۔ اب میں یہ فائل خود ہی تیار کروں گی اور اگلے ہی دن سر کو دے دوں گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ شازمہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ وہ علی کے قریب سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ علی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ شازمہ نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر دوسری ہی نظر اپنے بازو پر ڈالی جو علی کی گرفت میں تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یہ کوئی کیفیٹیریا نہیں ہے جہاں پر آپ لوگ یہ شغل منا رہے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وہ دونوں ہی سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ شازمہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اسی لیے آپ جگہ جگہ کھڑی ہو کر اسے ضائع ہی کر رہی ہیں۔ سعد اس پر طنز کر رہا تھا۔ شازمہ نے اسے کہا، سوری سر، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں تو بس جا ہی رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، باتیں کم کیا کریں اور کام زیادہ کیا کریں۔ چلیں اب جلدی سے یہاں سے جائیں۔ پھر اس نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا جو کہ سادہ سلطان کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سعد کو نگل لے گا۔ سعد کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ علی کے قریب جا کر کھڑا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے تباہ کرنے کے لیے جتنے مرضی منصوبے بنا لو، تم ہر بار ہی اپنے منصوبوں میں ناکام ہوگی اور پچھتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سلطان، لگتا ہے کہ تم مجھے بہت ہلکے میں لے رہے ہو۔ مجھے اتنا بھی ہلکے میں مت لو کہ آخر میں تمہاری گردن میرے ہی ہاتھوں میں ہو اور تم مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہو۔ علی نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں اسے کہا، لیکن سلطان کو اس کی ان باتوں سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو وہ اس کی دھمکیاں سن کر اتنا عادی ہو چکا تھا کہ جب بھی علی اس کی طرح کی کوئی بات کرتا تھا تو وہ جواب میں اسے کہتا تھا کہ 3 سالوں سے میں تمہارے سامنے ہوں، ان 3 سالوں میں تو تم میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے، آگے کیا بگاڑو گے؟ سعد اس کے قریب سے ہو کر نکل گیا۔ اس نے مینیجر کو کہا تھا کہ آج سب لوگوں کو جلدی فارغ کر دیا جائے۔ دراصل اس کے ذہن میں شازمہ کی روتی ہوئی صورت گھوم رہی تھی اور اسے خیال تھا کہ شازمہ پر بہت زیادہ کام کا برڈن ہوگا، اسی وجہ سے ہی وہ یہ ہدایت کر کے آفس سے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی دادی پہلے سے ہی کھڑی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی دادی شکایت کرنے لگیں اور اسے کہنے لگی، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے۔ کیا ہو گیا دادی؟ میں انہیں کیا کر دیا ہے؟ سلطان نے حیرت سے اپنی دادی سے پوچھا۔ تمہارے لیے میں نے اتنی اچھی لڑکی پسند کی تھی، وہ تمہارے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی، سب کچھ طے ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے انکار کر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے لڑکی والوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی۔ سلطان نے گہری سانس لی اور دادی کو کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میں فی الحال شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کچھ تو شرم کر لو، تمہاری عمر 28 سال ہو گئی ہے، اب تو تمہارے سفید بال بھی نکلنے لگے ہیں۔ ابھی تیار نہیں ہو تو کب تیار ہوگے؟ جب منہ میں دانت نہیں بچیں گے تب؟ ارے دادی، مجھے جب بھی شادی کرنی ہوئی میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اب تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی، میں بس تمہارے سر پر صحرا سجانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس ویسے بھی زیادہ وقت نہیں، کیا پتہ کل کو میری موت ہو جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دادی یہ آرزو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ دادی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے سامنے اپنی موت کا ذکر مت کیا کریں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں تمہاری منتیں کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میری ایک بات مان لو اور شادی کر لو، لیکن تم مجھے نخرے دکھاتے ہو اور میری باتوں کو یوں نظر انداز کر دیتے ہو جیسے میری تمہارے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی، تمہاری کوئی بھی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی تھی۔ تمہیں کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیا۔ آخر تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم مجھے کیوں اتنا زیادہ ترسا رہے ہو؟ انہوں نے ایک رپورٹ نکالی اور سعد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ میری رپورٹس ہیں، ڈاکٹر نے مجھے آج ہی دی ہیں، میرے پاس واقعی میں زیادہ وقت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میری یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ میں ساری زندگی ہی تمہاری احسان مند رہوں گی اور تمہیں کبھی بھی کسی اور چیز کے لیے تنگ نہیں کروں گی۔ میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں، میں انہیں اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، اور سب سے بری اور اہم بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیوی اب سے تمہارے کام کرے،
سعد بہت ہی غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب اپنی دادی کو کچھ زیادہ ہی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا تھا تو ماضی کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا اور تکلیف دوبارہ سے بڑھنے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی لڑکی کے حوالے نہیں کر پائے گا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جتنی محبت اس نے ماضی میں ایک بار کی تھی، ویسی محبت وہ دوبارہ کسی بھی لڑکی کو نہیں دے پائے گا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کی اور اس کا ویسے خیال نہیں رکھ سکا جو اس کا حق ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سعد حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ گھبراتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حقوق و فرائض کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے ہی وہ ابھی اس سب سے کترا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے، اور اس کے بعد سب کے لیے اس نے 3 سال لیے، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پایا تھا۔ اس کی دادی نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے کہنے لگیں، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ تکلیف سے گزرے ہو، لیکن میری بات پر یقین کرو، تم ایک بار کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھو، تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تم اپنے ماضی کو بالکل بھول جاؤ گے، تمہارے اندر جو درد چھپا ہوا ہے وہ درد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تم دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ دادی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا اور مجھے کسی بھی طرح کی دخل اندازی بھی برداشت نہیں، اور میں مرضی سے لڑکی پسند کروں گا اور اسے اپنی دلہن بناؤں گا۔ سعد کی بات سن کر دادی نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں نا کہ تم اپنی مرضی سے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں انچاہی لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل، مگر پھر بھلا ہو میرے پیارے پوتے کا جس نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا اور رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف میری عزت افزائی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں بنائیں۔ دادی کو دوبارہ سے گزرا ہوا واقعہ یاد آ گیا تھا اور وہ دوبارہ سے سعد کو باتیں سنانے لگی تھیں۔ دادی کیا ہو گیا؟ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ساری زندگی تانے ہی دیتی رہیں گی۔ تم بس دلہن لے کر آ جاؤ، میں تمہیں تانے دینا بھی چھوڑ دوں گی۔ دادی نے اس کے ساتھ جیسے ایک ڈیل کی۔ سعد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اپنی دادی کو کہنے لگا، آپ کچھ زیادہ ہی چالاکیاں دکھانے لگی ہیں۔ دادی سے اجازت لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک ایسی لڑکی کہاں سے تلاش کرے جس کے ساتھ وہ صرف تھوڑے عرصے تک ہی وقت گزارے۔ اپنی دادی کی رپورٹس کو اس نے دیکھا تھا، اس کی دادی کے پاس واقعی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی کے سامنے اس نے خود پر بہت مشکل سے قابو کیا تھا، لیکن اب اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بچپن سے ہی دادی کے بہت قریب رہا تھا۔ دادی اس کے نخرے اٹھاتی تھیں۔ جب بھی اس کے اپنے والدین سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ دادی کے پاس ہی بھاگ جاتا تھا، اور پھر دادی ان تمام لوگوں کی عزت افزائی کرتی تھیں جو سعد کا دل دکھاتے تھے۔ وہ اسی حالت میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی مامی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سعد کے قریب جا کر بیٹھ گئیں اور اسے کہنے لگیں، کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری دادی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ اپنی امی کی بات سن کر سعد نے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ مجھے یہ بات اس وقت کیوں بتا رہی ہیں جب سب کچھ ہی ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ ہمیں خود ہی اس بارے میں تھوڑا عرصہ پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ تمہاری دادی کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتی، مگر پھر ایک دن میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی ساس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سعد کی ماں رونے لگیں۔
سعد نے اپنی ماں کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی ماں کے سر کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، دادی کی آخری خواہش کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل ہی، میں اسی بارے میں ہی تو تم سے بات کرنے کے لیے آئی۔ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے دادی کو کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ کیا تم نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ سونیا بیگم نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد اپنی مرضی سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور بہت جلد ہی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اور اس کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ مجھے تم اس بار کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ سونیا سونیا بیگم نے فکر مندی سے سعد سے پوچھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ سعد آج بھی ماضی کے لمحے کو نہیں بھول پایا۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اپنی دادی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سونیا بیگم یہ بھی چاہتی تھیں کہ سعد اگر کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرے، بلکہ اس لڑکی کو نہ صرف اپنی بیوی کا درجہ دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویسی ہی محبت دے جیسی کہ کسی عورت کا حق ہے۔ ارے امی، آپ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہمیں واقعی کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی لڑکی پر ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آفس کی ہی ایک لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ پہلے ہی دن سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور نوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ یہ غلط فہمی ہے اور کشش ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی امی کو مطمئن کر کے خود بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس وقت شازمہ کا گھبرایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرانے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ شازمہ کو اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور وہ کس طرح سے اپنا قرضہ اتارنا چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شازمہ کو اپنے مقصد میں استعمال کرے گا۔ اس طرح سے اس کی بھی مدد ہو جائے گی اور سعد بھی بچ جائے گا۔ اگلے دن وہ جیسے ہی آفس میں پہنچا، تھوڑی ہی دیر بعد شازمہ بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ اس نے وہ فائل سعد کے سامنے رکھی اور پھولی ہوئی سانس سے کہا، یہ دیکھیے، میں نے یہ فائل بالکل ٹھیک کر دی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سعد نے وہ فائل کھولنا بھی گوارا نہیں کی اور اسے سائڈ پر رکھ کر شازمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم سے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے شازمہ۔ شازمہ نے حیرت سے اس بند پڑی فائل کو دیکھا جسے ٹھیک کرنے میں اس نے اپنی پوری رات لگا دی تھی، اور اب اس انسان نے اس فائل کو کھولنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے یہ انسان اس سے کیا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے دماغ پر بھی سوار ہونے لگا تھا۔ سر، آپ کم سے کم ایک بار اسے کھول کر تو دیکھ لیں، وہ میری پوری رات کی محنت ہے۔ فکر مت کرو، میں اس فائل کی وجہ سے تمہیں اپنے آفس سے باہر نہیں نکالوں گا۔ فی الحال جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ بات بہت ہی غور سے سننا۔ شازمہ سے پوچھا کہ تم پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے؟ شازمہ پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ انسان اس سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ انسان دوبارہ سے اس کا مذاق بنانا چاہتا ہے؟ سر، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ شازمہ، جو تم سے بات کر رہا ہوں مجھے اس کا ٹھیک طرح سے جواب دو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سر، مجھ پر 80 لاکھ کا قرضہ ہے۔ یہ کہہ کر شازمہ نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ سعد نے اسے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا، یہ قرضہ تم پر کیسے چڑھا؟ اور اس نے شازمہ کو کہا کہ میں تمہارا یہ قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ شازمہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سعد کا شکریہ ادا کرتی، اس کی اگلی بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں۔ کس طرح کے کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو تمہیں ہر بات جاننے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ میرے گھر والے میری کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرانا چاہتے ہیں۔ دراصل میری دادی کے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا اور ان کی آخری خواہش ہے کہ میں ان کے مرنے سے پہلے کسی لڑکی سے شادی کر لوں۔ وہ میرے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، مگر مجھے کسی بھی لڑکی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں لڑکیوں سے بہت دور ہو گیا۔ اب لڑکیوں کا نام سن کر ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔
اس لیے آپ مجھے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ شازمہ کی زبان میں دوبارہ سے کھجلی ہوئی۔ سعد نے اسے غصے سے گھورا اور اسے کہا کہ اب اگر تم دوبارہ سے میری بات کے درمیان بولیں تو پھر میں ڈیل کینسل کر دوں گا اور تمہیں بھی اپنے آفس سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے شازمہ کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، جسے شازمہ نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور سعد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، سر آپ دوبارہ سے بات شروع کیجئے۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سنو اور دوبارہ سے اپنی تقریر شروع مت کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کانٹریکٹ میرج کر لوں۔ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا۔ 3 مہینے ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی رہیں گے، لیکن ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں نکاح بھی کریں گے اور دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں کی حیثیت میاں بیوی والی ہی ہوگی، لیکن نہ تو میں تمہارے حقوق پورے کروں گا اور نہ ہی تم میرے فرائض کے بارے میں بات کرو گی۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ شازمہ اب کے بہت ہی سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی، کیونکہ اس میں اسے اپنا ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر یہ قرض اتارنے کے لیے وہ نوکری کرتی بھی رہی تو کم سے کم اسے 6 سال لگ ہی جائیں گے، جبکہ ابھی صرف 3 مہینوں کے اندر اندر ہی اس کا سارا قرضہ اتر رہا تھا، اور یہ کام کوئی بہت برا بھی نہیں تھا۔ پھر اس آفس میں سب لوگ مجھے بھی باس ہی کہیں گے نا؟ شازمہ نے پرجوش انداز میں اس سے سوال کیا۔ شازمہ کی اس ذہنیت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنے سنجیدہ معاملے پر بات کر رہا تھا اور شازمہ اس سے بچکانہ سوال کر رہی تھی۔ شازمہ پہلے مجھے ساری بات کلیئر کرو۔ کیا تم یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو؟ شازمہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف میرا ہی فائدہ ہے۔ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میری ایکٹنگ بہت ہی اچھی ہے۔ میں آپ کے گھر والوں کو بالکل بھی شک نہیں ہونے دوں گی کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر شازمہ نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ رشتہ لے کر شازمہ کے گھر پہنچ گیا۔ شازمہ کی ماں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تو ان کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ سعد کے والدین بہت اچھے تھے۔ انہوں نے شازمہ کی والدہ کو کہا کہ آپ کو کسی بھی طرح کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں۔ 1 مہینے کے اندر اندر شازمہ کی شادی ہو گئی اور بہت ہی دھوم دھام سے وہ رخصت ہو کر سعد کے گھر آ گئی۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھیں تب اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اور اس کو یہ بات بہت تنگ کر رہی تھی کہ وہ جس کے لیے سج سنور رہی ہے اس کو اس کی ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ نکاح صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، اور پھر دوسرے ہی لمحے شازمہ نے خود بھی باور کرایا کہ وہ بھی اس انسان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی صرف اور صرف اپنا فائدہ ہی دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسے اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سعد نے اس پر کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا، مگر جب وہ رخصت ہو کر اس کے گھر گئی تو اسے احساس ہوا کہ شادی کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے، بلکہ شادی تو 2 خاندانوں کو جوڑتی ہے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس دن یہ شادی ٹوٹے گی اس دن بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت سارے لوگ شازمہ کی دادی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر باتیں کرتی رہیں۔ پھر اس کی ایک نند اسے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا 1 بجے کا وقت تھا جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور سعد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شازمہ کو دلہن کے روپ میں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور شازمہ کو کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ دراصل دادی اماں کہہ رہی تھیں کہ جب تک آپ کمرے میں نہیں آ جاتے میں کپڑے تبدیل نہیں کروں۔ سعد اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، ارے دادی کو کیا پتا کہ ہم دونوں نے کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ چلو تم جلدی سے جا کر کپڑے تبدیل کرو اور پھر سو جاؤ، تم کافی زیادہ تھک چکی ہوگی۔ سعد نے نہ تو اس کی تعریف کی تھی اور نہ ہی اسے ایک بار بھی غور سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر شازمہ کا دل بہت بری طرح سے دکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھال لیا اور خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی
تو سعد بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ شازمہ کو دیکھ کر کہنے لگا، چلو تم صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ شازمہ نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، میں کیوں صوفے پر سوؤں؟ مجھے صوفے پر سونے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ آپ نے ہی یہ کانٹریکٹ میرج کی ہے نا، تو آپ ہی وہاں جا کر۔ تھوڑی دیر پہلے اسے سعد پر جو غصہ تھا وہ غصہ اتار چکی تھی۔ سعد نے پہلے حیرت سے اس کے لہجے کی طرف دیکھا اور پھر اسے کہنے لگا، یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا باس ہوں۔ فی الحال آپ میرے نام نہاد شوہر ہیں، باس آپ آفس میں ہوتے ہیں۔ جلدی سے میرے بستر سے اٹھیں ورنہ میں سب کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے۔ اس کی بات سن کر سعد بوکھلا گیا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ گیا۔ شازمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے سعد کو کہا کہ میں اس کام کو جتنا مشکل سمجھ رہی تھی یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس نے سعد کے الفاظ ہی اسے لوٹائے تھے۔ سعد اپنے دانت غصے سے کھچکھچانے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بھی کچا چبا جائے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تمہیں تو میں کل آفس میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اب میں آپ کے آفس میں جاؤں گی؟ اب میں وہاں پر ایک امپلائی نہیں ہوں بلکہ میں آفس کی مالکن ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں دادی جان نے بتایا۔ تمہاری دادی جان کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ ساتھ ہی یہ کہہ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں صوفے سے بھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ اچھا خاصا لمبا اور چوڑا مرد تھا۔ وہ بہت زیادہ بے سکونی محسوس کر رہا تھا۔ آج تک وہ کبھی صوفے پر جا کر بیٹھا بھی نہیں تھا۔ اس پر سونا تو دور کی بات۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں رہا۔ پھر وہ شازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی میری بات سنو۔ لڑکے، میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی۔ مجھے اس وقت شدید نیند آئی ہوئی ہے اور مجھے سونا ہے۔ دوبارہ مجھے آواز نہ دینا ورنہ ابھی اور اسی وقت میں دادی جان کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کی ساری دھمکیاں تو میں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے شازمہ سے سب کا کیسے بدلہ لینا ہے۔ پوری رات ہی وہ بے آرام رہا، جاگتا رہا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی آنکھیں لال تھیں جبکہ شازمہ بہت ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سعد کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آج تو بڑے ہی مزے کی نیند آئی ہے، لیکن لگتا ہے تم ٹھیک سے سو نہیں پائے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سعد اسے پکڑتا وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد مسکرا دیا۔ وہ اس لڑکی کو جتنا ہی بیوقوف سمجھتا تھا یہ لڑکی اتنی ہی بیوقوف نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اچانک ہی اس کے ذہن میں ماضی کا واقعہ گھومنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ذہن کو جھٹکا اور خود کو باور کرایا کہ دوبارہ سے تم نے وہی غلطی نہیں کرنی جو غلطی تم نے ماضی میں کر لی۔ وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اب ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیادہ فری بھی نہیں ہوگا اور شازمہ کو اس کی حد میں رکھے گا۔ چند دنوں کے بعد ہی دادی نے شازمہ کو اس کے ساتھ ہی آفس میں بھیج دیا۔ شازمہ اب آفس کے معاملات بھی دیکھتی تھی۔ سب آفس والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شازمہ خود کو بہت ہی معتبر محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ علی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے ایک ایسے انسان سے شادی کی جو کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پتہ؟ ارے وہ ماضی میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ وہ اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی جھگڑا کیا تھا، لیکن اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا۔ علی نے شازمہ کو بتایا کہ چند سال پہلے ہی جب وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو وہاں پر اسے کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ کرن اس سے فلرٹ کر رہی تھی جبکہ سلطان سیریس ہو گیا تھا۔ جب اپنانے کی باری آئی تو کرن نے صاف انکار کر دیا اور کسی اور لڑکے کے پاس چلی گئی جس کے پاس سلطان سے بھی زیادہ دولت تھی۔ اس دن سے سلطان کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا اور سلطان کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے تمہیں کیسے قبول کر لیا۔ تم مجھے سچ بتاؤ کہ اس کے پیچھے بھی تم دونوں کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر ہمارا کوئی مقصد بھی ہے تو اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ علی کو اپنے پیچھے سعد سلطان کی آواز سنائی دی۔ شازمہ نے خوف سے پلٹ کر دیکھا تو
تو وہاں پر سلطان ہی کھڑا تھا، جو غصے سے شازمہ کو دیکھ رہا تھا۔ علی کو وہاں سے بھیجنے کے بعد وہ شازمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آج کے بعد تمہیں دوبارہ اس انسان کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شازمہ نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں کسی بھی طرح کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف تمام گھر والے ہی شازمہ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ سعد یہ بات کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی ماں ہر بات میں ہی شازمہ سے مشورہ لیتی ہے۔ کھانا پکانے سے لے کر گھر کے معاملات تک وہ شازمہ کو شامل کرتی ہے۔ اس کی دادی شازمہ کو اپنے پاس بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی اور شازمہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ شازمہ بھی بہت جوش سے ان کی باتیں سنتی تھی اور ان کو جواب دیتی تھی۔ سعد کو بہت اچھے طریقے سے یاد تھا کہ جب وہ بھی کرن کے سامنے اپنے گھر والوں کی بات کرتا تھا تو کرن برا سا منہ بناتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ مجھے تمہارے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی غرض ہے۔ شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں رہا کروں گی۔ وہ جانتا تھا کہ شازمہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جہاں تک آفس میں اس سے ہونے والی غلطیوں کا سوال تھا تو اس کے بارے میں بھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ساری غلطیاں علی کرتا تھا۔ علی اس کا دور کا رشتہ دار تھا جس کو اس کی دادی نے ہی اب اس میں کام کرنے کے لیے رکھوایا تھا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ سعد سوچ رہا تھا کہ بہت جلد ہی اسے آفس سے بے دخل کر دے گا۔ ان دونوں کے تعلق کو 2.5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2.5 مہینوں میں شازمہ نے ہر طرح سے سعد کا خیال رکھا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے سونے تک وہ ہر بات دیکھتی تھی۔ پہلی رات اس نے سعد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، دوبارہ اس نے سعد کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسی طرح اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی تو اس کے دل میں سعد کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ اپنے دل میں سعد کے لیے کوئی بھی نرم جذبہ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تقریباً 15 دن باقی بچے تھے۔ شازمہ سعد کے پاس گئی اور اسے کہا کہ ہمارا کانٹریکٹ مکمل ہونے والا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے حق مہر کی رقم ابھی سے دے دیں، کیونکہ بعد میں جا کر میرے اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا ہے۔ کون سا کانٹریکٹ؟ تم کس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہو؟ سعد کی بات سن کر اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی، وہی کانٹریکٹ جس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم صرف 3 مہینے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد ہم پکے میاں بیوی بن جائیں گے۔ سعد نے اس کی بات مکمل کی۔ شازمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے گال بھی لال ہو گئے تھے۔ دیکھو شازمہ، مجھے پہیلیاں بجھوانے کی عادت نہیں ہے۔ میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ میں نے یہ شادی بلا شبہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر کی تھی، لیکن اب مجھے تم بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے دل پر راج کرنے لگی ہو تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ماضی میں مجھے ایک عورت سے دھوکہ ملا اور اس عورت کی وجہ سے میں نے دوبارہ کبھی بھی کسی عورت کو موقع نہیں دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہو پائے گی۔ لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ شادی کی اور تمہارے ساتھ وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ میں غلط تھا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تم جیسی اچھی لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر احسان کی صورت میں محبت کر رہا ہوں، بلکہ یہ محبت مجھے تم سے اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تم اس محبت کی مستحق تھی۔ اور اب دوبارہ سے میرے سامنے کانٹریکٹ کی بات نہ کرنا۔ اس نے شازمہ کو کوئی بھی بات کہنے کی اجازت نہیں دی اور اظہار محبت شازمہ خود کو بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ پھر شازمہ نے بھی اپنے دل کے دروازے کو اس کی محبت کے لیے کھول دیا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہ دستک نظر انداز کر رہی تھی۔